بلا تاخیر جناب قبلہ محترم علامہ ذوالفقار آدر صاحب آف کراچی اپنے مخصوص انداز وچ محمد آل محمد دی ثنا خوانی فرمان دے تسی انہاں دی صحت و سلامتی واسطے مل کے صلوات بسم اللہ تھوڑا راٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا صلوات بر محمد و آل محمد۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول الثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون قیامت، خاتون محشر، خاتون جنت، عصمت اللہ الکبریٰ، ان کا احسان کہ یہ عظیم الشان روحانی اور نورانی مجلس عزا جس سے اس سال پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا کرے، انہیں زندگی عطا کرے۔ اللہ ذوالفقار ترابی کو، افکار کو، اسرار کو، ڈاکٹر صاحب کو خدا زندگی دے، ان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے کہ یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک اسی سج دھج کے ساتھ جاری و ساری رہ سکے، اور ان کے بزرگوں کے درجات اللہ امام حسین کی جنتوں میں بلند فرمائے، اور جتنی اس بستی میں جو بھی سادات، جیسے ابھی سید صدر شاہ صاحب تذکرہ کر، اب دنیا میں نہیں رہے ہیں، جو مومنین اب دنیا میں نہیں، جو مومنات اب دنیا میں نہیں رہے ہیں، میرا اللہ ان سب کے درجات امام حسین کی جنتوں میں، اللہ آپ کے دلوں میں مچلتی ہوئی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہمارے مولا و آقا کی معرفت، ان کا عشق اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرمائے، اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں ارباب عزا، آج کی نشست میں خواہش ہے کہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ولایت امیر المومنین کا ایک راز قرآن سے، تفسیر سے، تاریخ انبیاء سے آپ کے سامنے بس ایک راز آپ کے لیے ہدیہ، اور آپ سے اجازت۔ آپ سلامت رہیں شاہ صاحب، اور جس طرح آپ کی جو ہے وہ منبر پر خدمات ہیں، اللہ آپ کے رزق میں، زندگی اور صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اسی طرح سج دھج کے ساتھ آپ منبر پر یہ خدمات جاری و ساری رکھ سکیں۔ میری قلب کی گہرائیوں کے ساتھ یہ دعا
ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ حضور علی کیسے سربستہ راز سے پردہ ہٹا رہا ہوں، معصوم کی زبان سے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے پوری دنیا میں اس مجلس کو دیکھا جا رہا ہے۔ ایک چھپا ہوا راز، ایک پوشیدہ راز، گویا ایک ولایت علی کا چھپا ہوا خزانہ ہے جو آج آپ میں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک خزانہ ہے حضور علی، یقین جانیے اس ولایت سے متعلق اگر ایک جملہ بھی مل جائے تو 70 بادشاہوں کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیجئے مجلس ہو گئے مجھے، آپ سلامتی ہوں آپ کو، آپ شاد و آباد ہیں۔ حضور اللہ کے ایک نبی ہیں، کم سنی میں مبعوث ہوئے نبوت پر، ابھی کم عمر تھے، اللہ نے ان کو نبوت پر مبعوث کر دیا اور کہ تبلیغ کرو اپنی بستی میں۔ انہوں نے تبلیغ شروع کی، جو نبیوں کا چلن ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، بھئی بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور یہ شرابیں چھوڑ دو، یہ جوا چھوڑ دو، یہ سود کھانا چھوڑ دو، وحدہ لا شریک اندیکھے خدا کی عبادت کرو۔ سب نبیوں کی یہی تبلیغ رہی۔ لو جب سارے نبیوں کی تبلیغ یہی تھی تو پھر امتوں کا چلن بھی ایک جیسا ہی تھا۔ امت نے پتھر مارنا شروع کر دی، امت نے جناب علی اذیتیں پہنچا۔ کیسے بتوں کو چھوڑ دیں؟ ہمارے ماں باپ نے ان بتوں کو پوجا۔ اچھا یہ بڑی بات ہے کہ اگر حق کی بات کہو نا تو فوراً کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں، ہمارے ماں باپ تو وہ کرتے رہے۔ یہ ماں باپ کا نظام ہے کہ بھئی ماں باپ نے، ہم تو نہیں چھوڑے۔ خیر بڑھتے رہے، کرتے رہے، نہ مانے، اور انہوں نے آخر میں ان نبی کے قتل کی سازش کر لی۔ کیسے قتل کریں گے؟ اتنے پتھر ماریں گے، اتنے پتھر ماریں گے، اتنے پتھر ماریں گے کہ بھئی ان سے جان ہی چھوٹ جائے، نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ نبی کو معلوم ہو گیا۔ جب نبی کو معلوم ہوا تو انہوں نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی، پالنے والے اذیتیں دیتے رہے، میں سہتا رہا، لیکن اب ایسا ہے کہ اب تو انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، لہذا میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں پاک پروردگار کہ اب تو ان کے اوپر عذاب نازل کر دے، یعنی ان کو تہس نہس کر دے۔ یاد رکھیے جب وہ کسی کے ہاتھ میں، سنیے گا، نبوت عطا کرتا ہے، نبوت دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں عذاب کا اختیار دے دیتا کہ جب تک چاہے، جتنی برداشت ہے، جتنا صبر ہے، تم تبلیغ کرنا، جب بس سے باہر ہو جائے، پانی سر سے اونچا ہو جائے تو یہ جو اختیار عذاب کا ہے اس کو استعمال کرنا، مجھ سے کہنا، میں اڑا دوں گا، ساری قوم کو برباد کر دوں گا، تم میرے نمائندے ہو، زمین پر میری حجت ہو، میں تمہیں تنہا تھوڑی چھوڑوں گا۔ تو یہ تمہیں عذاب کا ہے۔ اب اپنے اپنے دور میں تمام نبیوں نے اس اختیار کو اپنے طور پر ہی استعمال، کسی نے جناب علی 900 سال تک تبلیغ کی، جناب نوح نے عذاب کے اختیار کو نہیں کیا۔ 900 سال بہت بڑی بات ہوتی ہے قبلہ، منہ سے کہنا آسان ہے، 900 سال پتھر کھانا بہت بڑی بات ہے کہ 900 سال تک پتھر کھاتے رہے، چور چور ہو جاتا، سارا بدن زخمی ہو جاتا۔ اللہ کام تو دیکھیے، اللہ کی حجت کے کام تو دیکھیں، ہم تو منہ سے پڑھ رہے ہیں۔ قبلہ گوشے گوشے پر، یہاں لگے تو یہ پورے ٹوٹ گئے، یہاں لگے تو یہ ہڈیاں ٹوٹ گئے ہیں، قبلہ ادھر چہرے پہ پتھر مار رہے ہیں، پھر رات کو آ کے سو جاتے ہیں، اب صبح تو چلنے کے قابل ہی نہیں۔ پھر اللہ کا انتظام ہے، فرشتہ اترتا ہے اور فرشتہ اتر کے اپنے پر جو ہے وہ نبی کے زخموں پہ مس کرتا ہے، پھر بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر صبح چلے جاتے ہیں تبلیغ کے، پھر زخمی ہو کر آتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیٹتے، پھر فرشتہ اترتا ہے اپنے پر۔ یاد رکھیے یہ نبی ہے کہ جب زخمی ہو جاتا ہے تو فرشتہ اتر کے پر لگاتا ہے اور نبی کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے جھولے میں حسین ہے۔ اگر فرشتہ زخمی ہو جاتا ہے
تو پھر یہ جھولے میں حسین ہے، اس کے جھولے کو مس کرنے سے فرشتے کے پر ٹھیک ہے، فرشتے۔ پھر جا کر آواز دی نوح نے، پالنے والے بس اب نہیں مانیں گے، عذاب لیجیے طوفان آیا ہے بہا کر لے گیا ہے نا، ایسے سب نبیوں نے کیا۔ لیکن یہ جو نبی ہیں، ہمارے نبی نے تو زندگی بھری بدعا نہیں کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محمد علیہ محمد لا کر صلوات۔ مگر ان جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے تبلیغ کی اور جب قتل کی انہوں نے پلان پالنے والے، اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ بھائی کہو گے تو میں عذاب لے آؤں۔ اللہ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ٹھیک ہے، بدھ کے روز نا ان پہ عذاب لا کر کھڑا کر دوں گا۔ کیا کہا اللہ نے جواب میں؟ بدعا کہا بدھ کے روز آگے کہا اے میری قوم، ستایا مجھے تم نے، کہہ دیا میں نے اپنے عزتوں والے رب سے، ہونے دو ذرا بدھ کی سحر، دیکھ لوں گا تمہیں، تہس نہس ہو جاؤ گے، عذاب تم پر اتر جائے گا۔ میں نے کہہ دیا اپنے عزتوں والے رب۔ قوم نے نعوذ باللہ پلٹ کر اور مذاق اڑانا شروع کر، معاذ اللہ، بجائے اس کے کہ سمجھ جاتے مذاق، نعوذ باللہ میں تو کہہ بھی نہیں سکتا، وہ کفر بھرے جملے مجھے کہنے بھی نہیں چاہیے، آپ خود ہی سب سمجھ رہے ہیں، مذاق اڑانا شروع، دیکھ لوں گا۔ اور جناب علی، میرے محترم سامعین، میرے عزت مآب سامعین، بدھ کا روز ہوا، سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ مشرق کی جانب سے عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے۔ ایک مرتبہ اٹھتے قوم، کیا ہوا، ہلچل کیسی ہے، تغیرات کیسے ہیں ہوا، اور دیکھو تو اوہ عجب طرح کے آثار عذاب ہیں، توبہ توبہ توبہ، بادل ہیں کہ جس کے اندر سے پتھروں کے برابر جلتے ہوئے انگارے دکھ رہے ہیں، جہاں لگتے ہیں پہاڑوں پر وہ پہاڑ ہی پگھلا دیتے۔ اوہ یہ کیا ہوا؟ کہا کیا ہونا تھا، نبی ہمارا سچا تھا، وہ تو کہتے رہے پر ہم نہیں مانے، اب کیا فائدہ، اب تو آ گیا عذاب۔ انہوں نے کہا تھا بدھ کے روز آئے گا عذاب، اب جل جائیں گے ہم بھی، جانور بھی، بھیڑیں بکریاں بھی، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے بچے بھی۔ دیکھو تو صحیح، ارے جو عذاب ابھی اترا نہیں ہے تو یہ عالم ہے کہ کلیجے پھٹ رہے ہیں، پتھر جو ہے گر رہے ہیں، درخت جلے جا رہے ہیں، تو جب عذاب اتر گیا تو کیا ہوگا؟ اب نہیں بچیں گے، عذاب یہ آگے آپ کیا بچیں گے؟ کچھ لوگ سمجھدار تھے، اب تو ساری راہیں بند ہو گئی، اب نہیں بچیں گے۔ وہ جو کچھ سمجھدار تھے انہوں نے کہا نہیں، ابھی ساری راہیں بند نہیں ہوئی، بند نہیں ہوئی۔ کیسے؟ کہا نبی تو ہم سے روٹ کر جا چکا ہے، کہا نبی روٹ کر چلا گیا ہے، بستی میں نبی نہیں ہے، کم نبی ہوتا تو جاتے پیر پکڑ لیتے، تو بس وہ تو چلا گیا ہم سے بستی چھوڑ کے، نبی نہیں ہے۔ کہا نبی بستی میں نہیں ہے، نبی کا بھائی تو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ میں نے یہی پڑھنا ہے حضور علی، نبی کا بھائی تو ہے۔ کہا پھر؟ کہا یاد رکھنا، وہ جو دانشور تھے نا سمجھدار، انہوں نے کہا یاد رکھنا اگر نبی نہ ہو نا بستی میں تو پھر عذاب سے بچا لینے کے لیے نبی کا بھائی ہی کام آتا ہے۔ نبی کا بھائی نبی کے بعد رہتا ہی اس لیے ہے کہ بھٹکی ہوئی امت کو عذاب سے بچا لے۔ کہا چلو پھر اس کے بعد کہاں ہے؟ کہا پہاڑوں میں بکریاں چرا رہا ہے نبی کا بھائی۔ خیر جناب پہنچے اور جا کر لپٹ گئے۔ ان کا نام ہے تنوجا۔ کیا نام ہے؟ اور جو نبی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ سب ان کی تاریخ سے جانتے ہیں، قرآن میں باقاعدہ ان کے نام سے سورہ مبارک بھی موجود ہے، سورہ یونس۔ تنوجا بکریاں جا پہنچ گئے، ارے ہمیں بچا لیجئے، ارے ہمیں بچا لیجئے، ارے ہمیں بچا، ہم ایمان لے آئے۔
ہم سچے دل سے ایمان لائے، آپ کے بھائی یونس کی نبوت پر، اس کے بتائے ہوئے خدا پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کے پیر پکڑ کر ہم اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کے بھائی کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، یاد رکھیے گا، سچا ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے وصی کے پیر پکڑ کر اختیار کیا جاتا ہے۔ تھک تو نہیں رہے میرے محترم سامنے؟ موضوع تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہے؟ ذہنوں پر بار تو نہیں ہے؟ دھیمے پہنچ گئے، ہمیں بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا ارے بدبخت تو پہلے ہی تمہیں سمجھاتا رہا ہے، تم مانے ہی نہیں، وہ تو یہ آگے عذاب، اب کیا کہا کچھ بھی بچا لیجئے، بچے جل بھن جائیں گے، سب بستیاں جل جائیں گی، راکھ ہو جائیں گی۔ کہا اچھا ایک طریقہ ہے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا طریقہ یہ ہے کہ اب ایک کام کرو، میرا عذاب تو بالکل قریب آ گیا، ایسا کرو جتنے بھیڑ بکریوں کے، اونٹنیوں کے، گائے بھینسوں کے دودھ پینے والے بچے ہیں، بھیڑوں کے، بکریوں کے، گائے بھینسوں کے، اونٹنیوں کے دودھ پینے والے بچے، یا انسانوں کے، عورتوں کے دودھ پینے والے بچے، ان کو ماؤں سے جدا کرو، ماؤں سے جدا کرو، ماؤں کو ایک وادی میں جمع کر دو، بچوں کو ایک وادی میں، مائیں وہاں انسان بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، بھیڑ بکریاں بھی ہوں، اونٹنیاں بھی ہوں، اور جس وادی میں بچے جمع کیے، بھیڑ بکریوں کے بچے، شیر خار انسانوں۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا دیکھو مائیں بچوں کو نہ دیکھ پائیں، بچے ماؤں کو نہ دیکھ۔ انہوں نے کہا تنوجہ اس سے کیا ہوگا؟ کہا سنو، جب مائیں بچوں کو نہیں دیکھ پائیں گی، اونٹنیاں، بھیڑ بکریاں، عورتیں، تو پھر بے چین ہو کر بلکیں گی، روئیں گی، روئیں گی۔ ادھر جب بچے بھوکے ہو جائیں گے، بکریوں کے، بھیڑوں کے، اونٹ کے، انسانوں کے، تو ماؤں کے بغیر تڑپ تڑپ کے روئیں گے، ایڑیاں رگڑ رگڑ۔ ادھر بچے روئیں گے ایک وادی سے، ادھر مائیں روئیں گی۔ جب ان کی رونے کی آواز اٹھے گی، اس کی رحمت کو جلال آ جائے۔ سن رہے ہیں میرے محترم صاحب؟ جی بسم اللہ، اس کی رحمت جلا جائے۔ انہوں نے کہا اچھا کہاں؟ اور جلدی جلدی دوڑے، بچے ایک وادی میں، جیسے کہا وہ روئے، ادھر سے عذاب چلا، عذاب چلا۔ جیسے ان کے رونے کی آواز اٹھی، اب آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ بکری کے بچے کو دودھ نہیں ملے گا، ماں سے جدا ہو جائے، کیسا بلکے گا؟ بلکنا، اونٹ کا بچہ، انسان، ادھر سے، اور وہ جو آواز رونے کو، جہاں عذاب آیا تھا وہیں ٹھہر گئے۔ نہ صرف یہ کہ ٹھہرا، بلکہ وہ جو بادل ابھی آگ اگل رہے تھے، گلزار بن گئے۔ جہاں سے آنچیں نکل رہی تھیں، آنچ آگ کی نہیں، وہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلی، پھول برسنے لگے، عذاب ٹھہر، گویا آیا ہوا عذاب رحمت میں بدل گئے۔ حضور یہ تاریخ پڑھی ہے نبیوں کی، یہ صرف میرے گھر میں نہیں رکھی، ہر کتب خانے پہ رکھی ہے، جا کر پڑھ کر دیکھ لیے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی کی تاریخ ہے، نبی کی قوموں کی تاریخ ہے۔ تو کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ رونا نحوست ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ رونا بدعت ہے؟ ارے رونا نحوست نہیں ہے، آئے ہوئے عذاب کو رحمت میں بدلنے کا ذریعہ ہے رونا، رونے سے آئے ہوئے۔ اب جناب یونس علیہ السلام 33 سال کے تھے، 33 ایئر، 33 سال کے، بالکل نوجوان۔ اب وہ کہنے لگے ہاں میں بس دیکھ رہا ہوں ابھی آئے گا عذاب۔ دیکھا ہے عذاب تو رک گیا، رکا ہی نہیں، اس میں تو پھول برسنے لگے۔ اوہو، ارے یہ کیا ہو گیا، اب کیا لوٹ کے جاؤں گا بستی میں، تانے دے دے کے مار دیں گے۔ انہیں تو نہیں پتا پیچھے کیا ہوا ہے، بھائی کے وہ تانے دے، پہلے کہیں گے ہاں کہاں ہے تمہارا عذاب، تم تو کہتے بدھ کو عذاب آ جائے گا، وہ تو رحمت آ رہی ہے۔ اب کہاں جاؤں بھیا اس بستی میں، پہلے میرے مارنے کو پھر رہے تھے، اب کہاں چھوڑنے والے، اب نہیں جاتا۔ چلے چلے چلے، دریا آ گیا،
دریا آیا، بیڑا، کشتی لگی ہوئی ہے، پیسنجر سواریاں بیٹھی ہوئی، یہ بھی جا کے بیٹھ گئے۔ ملاح نے لنگر کو اٹھایا، دریا کی سطحوں پر کشتی نے سفر شروع کر دی۔ جب عین وسط میں پہنچی دریا کے، بھنور اٹھا، بھنور، سیدھی کشتی، جو بڑا بیڑا تھا، کشتی سیدھی بھنور کے اندر گئی۔ کشتی نے بھنور میں پہلا چکر کاٹا، تختوں کے ٹوٹنے کی آوازیں اٹھی، سواریوں نے پکارا موت موت، مر گئے مر گئے مر گئے۔ ملاح کھڑا ہوا، کیا بات ہے ملاح؟ کہا ٹھہرو، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ایسے ہی نہیں گئی کشتی بھنور میں، موت بالکل سر پر ہے۔ لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ آیا ہے۔ جملہ ہے حضور، ذرا سنیے، لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے، یاد رکھیے گا زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی کوئی مشکل آ جائے نا، تو ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے سوچئے گا کہ ہم وہ غلام تو نہیں جو مالک سے بھاگ رہے ہیں، وہ غلام تو نہیں ہے کہ جب وہ آواز دے کر بلا رہا ہے حی علی خیر العمل، اس آواز پہ کبھی ہماری جو ہے وہ توجہ ہی نہیں گئی کہ یہ مسجد سے آواز کیسی آتی ہے، یہ مؤذن نہیں بلا رہا، اصل میں بلانے والا کوئی اور ہے۔ کوئی بلا تو رہا ہے، تو زندگی میں مشکل آ گئی تو پھر سوچا کہ بھنور میں کیسے، ارے کشتی زندگی کی بھنور میں کیسے آ گئی؟ دیکھ لیجئے فیصلہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ تو نہیں آیا ہے، تو لہذا یاد رکھیے گا اصول کافی میں معصوم فرماتے ہیں جس نے اسے حقیر سمجھ لیا، حقیر، بسم اللہ صلوات پڑھ دیں محمد اور اہل بیت میں، جس نے نماز کو ایک درود با آواز بلند اور ذرا سنیے گا، آپ تو سب ماشاءاللہ نمازی ہیں، دنیا کو پیغام، آپ تو مجھے سب پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ پڑھنے والے ہیں، یہ کہ اگر حقیر سمجھ لیا، اصول کافی ہے، معصوم کا قول ہے، اصول کافی۔ ایک شخص نے آ کر کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا میں آپ کا، چپ رہے، اب پھر میں آپ کا شیعہ ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ 3 بار اس نے کہا مولا میں آپ کا، تو سر اٹھا کے کہا اگر ہمارے امر اور نہیں کا پابند ہے تو پھر ٹھیک کہہ رہا ہے، یعنی امر جس کا ہم نے حکم دیا ہے وہ کرتا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رک گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا میرے موت؟ ایک لقمہ حرام تباہ کر دیتا ہے سب کچھ، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کیا تباہ ہو گئے، کیا برباد ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا برباد ہو گیا۔ معصومین بیان کرتے ہیں کوئی غلام اپنے آقا سے، اس غلام کو چاہیے کہ اپنے تئیں پانی میں گرا دے تاکہ دوسرے بچ جائیں۔ کیا کہہ رہا ہے ملا؟ اس غلام کو چاہیے اپنے تئیں پانی میں گرائے تاکہ دوسرے بچ جائیں۔ خدائی قسم میں اور آپ ہوتے تو یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، پر یوں نہیں، وہ نبی ہے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا میں وہ غلام ہوں، میں وہ غلام ہوں جو آقا سے میں کود رہا ہوں۔ کہا ٹھہریے ٹھہریے جناب، ایسے کیسے آپ کود رہے ہیں، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ملا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا کا اب پتہ نہیں، آپ کشتی والوں کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے رہے ہیں، آپ پانی میں ڈوب کے مر جائیں اور ہم اذیت میں آ جائیں کہ بے گناہ آدمی مارا گیا۔ نہیں نہیں جناب، ایسے بات نہیں ہوگی، ہمارا جو طریقہ ہے اس پہ عمل ہوگا۔ کیا طریقہ ہے؟ ہم قرہ ڈالیں گے، جس کے نام قرہ نکلے گا خود پکڑ کے اٹھا کر دریا میں ڈال دیں گے۔ 3 بار قرہ ڈالا، تینوں بار قرہ جناب یونس کے نام نکلا، اٹھایا ڈال، نیچے نیچے چل رہی تھی مچھلی، مچھلی نے منہ کھولا، سیدھے مچھلی کے پیٹ میں چلا۔ کیا کہنا، اب ذرا ایک بات تو بتائیے حضور، اس سے تو آپ چھوٹے بڑے سب واقف ہیں، یہ پیٹ کا کام کیا ہوتا ہے، معدے کا کام کیا ہوتا ہے؟ معدے کا کام ہوتا ہے جو گیا اس کو میلٹ کر دے، تحلیل کر دے، ختم کر دے۔ تیری عزتوں پہ قربان، تیری قدرت پہ صدقے جاؤں۔ اب آواز دے رہا ہے قرآن میں سورہ یونس میں، میں نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی
یونس تیرے پیٹ میں ہے، اسے میں نے تیرا مہمان کیا ہے، تیری غذا نہیں بنایا۔ سن رہے ہیں قرآن دے نا، خبردار تیری غذا، یعنی آپ یہ دیکھیے زندہ ہے مچھلی، مگر جو میدا ہے حکم پروردگار سے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، میدا کام نہیں، بیٹھ گئے جا کے ہیں، اور صرف بیٹھے نہیں ہیں، کیا بات ہے، یونس نے وہاں مصلی بچھا لیا، یونس نے شاید ہی کوئی مصلی ایسا بچھا ہوگا جیسا یونس نے بچھا لیا مچھلی کے پیٹ میں، اور پھر عبادت شروع ہو گئی مصلی پر، لا الہ الا انت۔ پروردگار تیرا شکر ہے، میں ان لوگوں میں پڑھ رہا ہوں جنہوں نے مجھ سے پہلے پوری آیت کو تلاوت کیا ہے، پالنے والے یہ تیرا شکر ہے۔ سبحان اللہ، میری آپ کے لیے دعائیں، اللہ امام حسین کے روزے کی زواری نصیب، دل کی مرادیں مالک پوری کرے، سبحان لا الہ الا انت سبحان۔ یہ مصلی بچھایا ہے اور وہ مصلی، مولا سے پوچھا، امیر المومنین سے پوچھا، مولا ایک سوال آیا تھا، اور سے یہودی عالم آئے، مولا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو سیر کرا رہی تھی؟ کوئی مائی کا لال ہے علی کے سوا جو جواب دے دے؟ علی وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو سیر کرا؟ مولا نے فرمایا وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس تھا۔ مولا نے قبر قرار دیا یونس کے لیے، تو کبھی اس پانی میں، کبھی اس پانی میں، کبھی اس گہرائی میں، کبھی اس اوشن میں، کبھی اس سمندر میں، وہ سیر کر یونس اندر۔ آواز آ رہی ہے لا الہ الا انت۔ دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے امالی میں اسے لکھا ہے، معصوم فرماتے ہیں کوئی اذیت، تکلیف، پریشانی، دشمن کے خوف، رزق کی تنگی، رشتوں کا نہ آنا، بے روزگار رہنا، بے گھر رہنا، بے آبرو رہنا، مصیبت میں رہنا، بیماری میں رہنا، مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو ان مشکلات کا شکار ہے اور یہ نہیں پڑھتا لا الہ الا انت سبحانک ہے، انی کنت من الظالمین۔ بہت مجرب عمل ہے جناب یونس کا عمل ہے، صبح قیامت تک قرآن میں رکھا ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ کوئی بھی زحمت میں ہیں آپ، کوئی پریشانی میں، کسی کے در پہ جانے کی نہیں ضرورت۔ انسان سے امید باندھیں گے ناکام ہو جائیں، اللہ سے امیدیں رکھیں گے کبھی ذلیل نہیں ہوں۔ مصلی پر بیٹھ جائیں، بس یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک، اور اگر کوئی اس کا چلہ کر لے 1.25 لاکھ کا تو کیا کہنا، 1.25 لاکھ کا کوئی چلہ کر لے، 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیے، 3 گھنٹے لگیں گے روزانہ، بتدریج ٹائم کم ہوگا، آخر میں تقریباً 2.5 گھنٹے رہ جائے، 40 دن پڑھیے 1.25 لاکھ ہو جائے۔ کتنی بار پڑھیں؟ 3125 مرتبہ روزانہ پڑھے، 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو۔ جس نے یہ 1.25 لاکھ کر لیا، یقین جانیے صرف اپنی نہیں پورے ملک کے لیے، جس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعاؤں کو مستجاب کر دے۔ روزانہ 3125 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 313 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ 313 نہیں پڑھ سکتے حضور علی تو آپ ایسا کیجئے کہ کم سے کم 110 مرتبہ تو پڑھ لیجیے، جس نے اس کو بھی شروع کر دیا۔ مگر یاد رکھیے گا عموماً لوگ گھر میں ورد کرواتے ہیں، عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، مرد جمع ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، 1.25 لاکھ کا ورد کرواتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اکثر مجھ سے شکایت کی ہے کہ ورد کروایا تھا مگر ناکام ہو گیا۔ وہ ٹیکنیکلی غلطی کر جاتے ہیں، جب بھی ورد کرواتے ہیں دن میں کرواتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے میرے حبیب مچھلی والے کو یاد کرو، میرے حبیب، سورہ یونس، مچھلی، اللہ کہہ رہا ہے مچھلی والے کو، میرے حبیب مچھلی والے کو یاد کرو۔ فَنَادَهُ فِي الظُّلُمَاتِ، جب اس نے مجھے اندھیروں میں سے پکارا۔ وارے اندھیرا نہیں کہا، بلاغت قرآن دیکھیے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی پانی کی گہرائیوں میں، پانی کے گہرائیوں کے اندھیرے اندھیرے، اللہ کہہ رہا ہے اس نے مجھے
اندھیروں میں سے پکارا، اندھیروں میں سے. تو یہ عمل جو بھی کرے گا 100 مرتبہ پڑھے یا 3125 عمل رات کو ہی کرنا ہے، دن کو نہیں. اندھیروں میں سے پکارا، یہ عمل ہے ہی رات کا. اس نے مجھے اندھیروں میں سے پکارا. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر میں نے اس کو، بس تقریر تمام ہو گئی، بس میں بڑھ دوں گا اپنے دوستوں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر میری مہمان کی نہیں میزبان کی حیثیت ہے، تو لہذا بس تقریر تمام. پھر میں نے فنجا، میں نے اسے نجات دے دی، یونس کو میں نے نجات دے دی. اور وَكَذَلِكَ نُنْجِيُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے حبیب میں ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیتا ہوں، اسی طرح نجات دیتا ہوں. مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے، مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے، نکلے جب تو وہ پورے بدن کی کھال جو تھی نا، وہ مچھلی کا اتر گئی، کھال بال چلنے کے قابل نہیں تھے، وہیں ریت پر گر گئے. تو گر گئے تو نہ، کچھ روایتیں 7 دن بعد، کچھ روایتیں 40 دن بعد. تو وہیں سے نا لوکی کا پودا پھوٹ پڑا، بیل نہیں ہوتی کدو کی بیل، وہ ان کے پہلو میں ایسے پھوٹ پڑی. اور بڑے بڑے کدو کے پتے ہوتے ہیں، وہ ان کے بدن پہ چھاؤں کر دیا. ایک کدو کی ٹہنی آ کر کوپل منہ میں لگ گئی، اس کا رس چوستے رہے، اس کی چھاؤں میں لیٹے رہے، طاقت ملتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بیمار کمزور ہوتا ہے، بیمار کو کدو کھلاؤ. وہ یونس علیہ السلام پہ چل چوستے رہے، تو وہ کدو کے بدن ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. 1 ہفتے بعد ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا تو وہ اس کی بیل کی جو جڑ تھی نا، کیا تھا جڑ نہیں ہوتی، جڑ، وہ دیمک سوئی کی نوک کے برابر کیڑا ہوتا ہے، اکثر لکڑی میں لگتا ہے دیمک، ہم اسے دیمک آ کے کیڑا اس لوکی کی جڑ میں لگ گیا. اس نے جڑ کو کھا لیا، سارے پتے سوکھ گئے. وہ پتا سوکھا تو ادھر دھوپ لگی تو کہیں پتا جل گیا. ارے یہ بھی پتا، یہ ٹہنی، او ہو، جڑ میں تو دیمک لگا ہوا ہے. جہاں جہاں تشریف فرمایا جملہ سنیے گا حضور، تو دیمک لگ گیا. پالنے والے میرے اللہ کتنا ظالم ہے یہ کیڑا، ہری بھری بیل کو کھا گیا. کتنا ظالم ہے یہ کیڑا، ہری بھری بیل کو کھا. آواز قدرت آئے، یونس یہ کدو کی بیل تو نے لگائی تھی. یونس اس کو پانی سے سیراب تو نے کیا تھا. یونس اس پہ زراعت تو نے کی تھی. نہیں میرے. یونس اس پہ محنت تو نے کی تھی. نہیں میرے. یونس جو بیل کا بیج نہیں لگایا تو نے، پانی نہیں دیا تو نے، محنت نہیں کی تو نے، اس بیل کے جل جانے پر تجھے اتنا صدمہ ہو رہا ہے. اور وہ جن کے لیے بد دعا کر کے آ گیا تھا، جن کے لیے بد دعا کر کے آ گیا. یاد رکھ یونس، میرے بندے اس لیے پیدا نہیں کیے میں نے کہ میں پیدا کروں تم بد دعائیں کر کر کے مارتے رہو. بد دعا کر. یونس تو کیوں پریشان تھا؟ یہی سوچ رہا تھا. میں نے کہا تھا بدھ کو عذاب تو اترا نہیں. یونس بات یاد کر، میں نے کہا کیا تھا؟ میں نے کہا تھا بدھ کے روز عذاب نازل نہیں کروں گا، میں نے کہا تھا بدھ کے روز عذاب لا کر کھڑا کر دوں گا. میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا. تو نے انتظار ہی نہیں کیا کہ وہ ایمان لے آئے تھے. تو انتظار تو کرتا، وہ تیرے بھائی کے پیروں میں پڑ گئے تھے، تیرے بھائی کے پیروں میں پڑ گئے، سب مومن ہو گئے، تیرا پلکیں بچھا کر تیرا انتظار کر رہے ہیں. جا لوٹ جا بستی کی طرف. بستی کی طرف لوٹ گئے، پھر خوب وہاں پر رہے، مومن ہو گئے سارے بستی. توجہ رکھیے گا، امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بس وقت ہو گیا، اتنا مجھے پڑھنا نہیں تھا. آ کر کا فرزند رسول، سارے واقعے میں یونس کا قصور کیا تھا؟ یونس نے کہا بد دعا کی، اللہ نے کہا عذاب آ جائے گا، عذاب نہیں آیا. وہ کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی میں سے گرے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پاک پروردگار تیری ذات ہے، بے عیب ہے تو، تیرے علاوہ خدا کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں جس نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا. چوتھے امام سے مولا یہ کون سا ظلم؟ معصوم نے فرمایا میرے جد علی کی ولایت کا راز ہے. مولا عطا فرمایا خبردار
میرے جد علی کی ولایت کا راز وہاں نہیں پڑھا جاتا جہاں کوئی نااہل بیٹھا ہوا ہو۔ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، تیار ہیں آپ لوگ حضرات؟ مولا بتائیے، کہا بتاؤں یا دکھاؤں؟ کہا مولا دکھا دیجئے۔ کہا آؤ میرے ساتھ چلے۔ مولا نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، منظر بدل گیا، سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ میں دیکھ کے یہ کہاں آ گئے، یہ کدھر آ گئے؟ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، دنیا دیکھ رہے، یہ کدھر آ گئے؟ ایک مرتبہ معصوم نے دیکھ کر کہا سنو، تم نے کیا پوچھا تھا؟ کہا مولا یہی کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کہا اچھا تمہیں ملواؤں وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس؟ آواز دی، وہ مچھلی آئے میرے سامنے جس کے پیٹ میں یونس نے مصلی بچھایا تھا۔ راوی کہتا ہے میری آنکھیں پتھرا، بس آواز کا دینا تھا، طغیانی آئی سمندر میں، اور میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پہاڑ سے زیادہ طویل القامت بڑی مچھلی نے پانی سے سر اٹھایا اور آواز دی لبیک یا امام زمان، اے وقت کی حجت خدا تجھ پر میرا سلام، میں حاضر ہوں اے حجت۔ کہا مچھلی میں سوال کرنا چاہتا ہوں، تو وہی مچھلی ہے؟ کہا فرزند رسول اللہ نے مجھے زندگی دی ہے۔ کس لیے؟ کہا اس لیے زندگی دی ہے کہ جب آواز دیں آپ تو میں حاضر ہو جاؤں۔ کہا یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ساری باتیں ٹھیک جا رہی تھی، یونس کا قصور کیا تھا کہ دریا میں پھینکا؟ اس نے کہا تھا عذاب آ جائے، عذاب آ گیا، آیا نہیں تو وہ جا کے بستی سے نکل کے جا رہے تھے، خطا کیا؟ کہا فرزند رسول میں نے سب کچھ دیکھا بھی اور سنا بھی، اجازت دے تو میں سناؤں؟ معصوم نے کہا بتا۔ کہہ رہی میں نے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ فرزند رسول ہوا یہ کہ اللہ نے ہر نبی سے میثاق لیا ہے، عہد لیا ہے، اور عہد لینے کی اوقات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کسی نبی سے کس وقت عہد لیا، کسی سے کس۔ جناب یونس سے اس وقت عہد لیا جب کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ آواز قدرت ہے یونس میری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے؟ یونس نے کہا بے شک اقرار کرتا ہوں۔ یونس میرے آخری نبی کی نبوت کا اقرار کرتا ہے؟ کہا بے شک تاجدار انبیاء کی نبوت کا اقرار۔ یونس میرے علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے؟ کہا میں نے، جناب یونس نے کہا بے شک میں ولایت علی کا۔ بیٹا یہ ذرا بند کر دینا، وہ کیمرہ ایک چل رہا ہے وہ کافی، اسے بند کر دو، آف کر دو، شاباش۔ بیٹا یہ بڑے اہم باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں، آف کر دو۔ یہ ہر ایک کو تھوڑی سناتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں جیسے ریکارڈ کر کے پھر وہاں جا کے پکوڑے والے کو سنا رہے ہوتے ہیں، اپنی ٹیچر کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی مولا نے کہا ہے ہمارے راز کسی کو سنانے سے پہلے اس کا شجرہ چیک کر لیا کرو۔ یہ تو بیٹا خطرناک۔ اے یونس اقرار کرتے ہو میری کشتی میں؟ کون سنا رہی ہے؟ مچھلی کشتی میں۔ یونس نے کہا میں تیری وحدانیت وعدہ اللہ میرے آخری نبی کی، وہ تاجدار ہے ہم نبیوں کا، میں اس کی نبوت۔ یونس میرے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو؟ یونس نے کہا بے شک میں علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ خاموشی ہو گئی، مچھلی چپ ہو گئی۔ اس نے کہا فرزند رسول میں آپ پہ صدقے جاؤں، 3 اقرار اللہ نے لیے، 3 اقرار یونس نے کیے، تو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی سبب کیا؟ 3 اقرار لیے، تینوں پورے۔ چوتھے امام نے فرمایا اے مچھلی ذرا وضاحت کے ساتھ اسے بتا دے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے بات کیا ہے۔ مچھلی کہنے لگی اے فرزند رسول آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، چونکہ میں تو مچھلی کے ساتھ ساتھ حکم خدا سے چل رہی تھی نا، جو کچھ کشتی میں ہو رہا تھا میں مچھلی کشتی کے اندر سب کچھ دیکھ رہی تھی اور خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے سب سن رہی تھی۔ اللہ نے مجھے سننے کی بھی صلاحیت دے دی، دیکھنے کی بھی، اور میں مچھلی جو تھی وہ کشتی کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی، حکم خدا کے ساتھ ساتھ چلتی رہنا اور دیکھتی رہے اور سنتی رہے، اور جب میری چوتھی حجت آواز دے تو جا کر سب کچھ بتا دے۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے، متوجہ ہیں؟ کہا وجہ کیا ہے؟ سنیے گا حضور، کہا وجہ کیا ہے؟ کہ 'کہ جب تینوں اقرار کیے، صدا شاہ، جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ 'کہ جب تینوں اقرار کیے تو پھر کیا ہوا؟ '
کاش سنے فرزند رسول جب یونس سے کہا میری وحدانیت کا اقرار کرو، یونس نے برجستہ کشتی میں اقرار کیا تو خدا ہے۔ میرے نبی کی نبوت کا بے شک تاجدار انبیاء خاتم النبیین ہے ہمارا بادشاہ، کب میرے علی کی ولایت کا دونوں اقرار جیسے کیے تھے نا یونس نے۔ جب اللہ نے کہا میرے ولی کی ولایت کا اقرار کر، یونس نے علی کی ولایت کا اقرار تو کیا، مگر اقرار ولایت علی سے پہلے ایک آنکھ جھپکنے کے وقت تک جناب یونس چپ رہے، پھر ولایت علی کا اقرار کیا۔ آواز قدرت آئی مچھلی، اس نے ولایت علی کو قبول کرنے میں ایک لمحے کی دیر کی ہے، اسے نکل لے۔ بس مالک آپ کو زندگی اور صحت عطا کرے۔ میرے دوستوں، شدید گرمی کی مجلسیں ہیں، ظاہری بات ہے تابوت مصائب وہ سب نشست کی آخری ذاکر کے لیے مجلس کامل ہو گئی ہے، لیکن جب تک دو جملے مصائب کے نہ ہوں آپ کو پتہ ہے یہ تکمیل ممکن نہیں ہے۔ سوچئے کہ باہر بانیان کی طرف سے ٹھنڈے پانی کا اہتمام ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مائیں گود میں لے کے بیٹھی ہیں، گود کی اولادیں سلامت رہیں میری دعا ہے، لیکن جب پیاس لگتی ہے تو باہر جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، آپ ٹھنڈا ذرا کربلا کے بن میں آئیے۔ جو گرمی تھی اس کا تصور نہیں ہو سکتا، جو پیاس تھی اس کا تصور نہیں۔ ایک روایت ممبر پر پڑھ رہا ہوں، علامہ مجلسی تحریر کر رہے ہیں، جو یہاں پر ہمارے پاس جلد کے ترجمے ہوئے ہیں، اس میں تیسری جلد ہے جو امام حسین علیہ السلام پر ہے، بحار الانوار۔ علامہ کہتے ہیں کہ اتنی پیاس تھی کہ حسین ایک مرتبہ خیمے میں آئے رخصت آخر کے لیے، تو اللہ تش کی آوازیں آئیں اور وہ بچی سامنے آ گئی، وہ بچی جس کے بغیر حسین جی نہیں سکتا۔ سوچئے جس کے بغیر جی نہیں سکتا اس کی پیاس برداشت کر سکتا؟ ارے آپ گھر میں آئیں اور آپ کی بچی چھوٹی آپ سے کہیں بابا میں پانی مانگ رہی تھی مجھے پانی نہیں ملا، آپ اپنی بیگم سے اپنے گھر والوں سے لڑ مریں گے کہ پانی کیوں، وہ لاکھ قسمیں کھائیں کہ ابھی تو پلایا تھا، مگر آپ کی بے چینی نہیں جائے کہ میری بچی پیاسی۔ ہائے حسین، عزادارو ماتمدارو، ہماری بچیاں قربان حسین کی شہزادی کی نالین پر۔ ماتمدارو حسین کہتے تھے مجھے تو وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا جہاں معصومہ نہ ہو، جہاں بی بی رباب نہ ہو۔ ایک مرتبہ لپٹ گئی بابا سے اور کہنے کی بابا پیاس سے کلیجہ پھکا جا رہا ہے، آگ لگ گئی ہے کلیجہ، اب جی نہیں سکتی بابا۔ علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں، بحار الانوار ہے، تیسری جلد ہے، امام حسین کے حالات شب عاشور کے دن کے۔ بابا پیاس بہت، اب جی نہ پاؤں، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے تڑپ کر رہ گیا زہرا کا لال، اور ایک مرتبہ دیکھ کر کہا نہ رہ سکو گی پانی کے، کہا بابا نہیں رہ سکتا، تو ایک مرتبہ دیکھ کر کہا اچھا لو سکینہ ذرا اپنے قدموں میں دیکھو۔ عزادارو علامہ مجلسی بہار میں لکھ رہے ہیں جیسا شہزادی نے دیکھا ہے 4 سال، دیکھتی کیا ہے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جناب سکینہ کے قدموں میں بہہ رہا، ٹھنڈا 3 دن کی پیاسی بچی ہے جس کا پیاس سے کلیجہ پھک رہا ہے، 3 دن کی ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ قدموں میں۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھ کر کہا جانے پہ در لو جتنا پینا ہے، ٹھنڈا پانی پی لو سکینہ، مگر یاد رکھنا آج اللہ کا دین اس وقت بچے گا جب تو پیاسی رہ جائے۔ بھائی اتنا کہنا تھا، لپٹ کر بابا سے کہا بابا میں مرتی ہوں پیاس سے مر جاؤں مگر دین بچا کر رہنا، چشمے کو بند کرو بابا، اللہ کا دین۔ اللہ اللہ